الرحیم بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام کی حکومت، عوام کی خاطر، عوامی مفاد اور عوامی رائے، اقتدار اعلیٰ، عوامی نمائندے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، یہ شہر وہ ہے کہ جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں اور داد ستم نہ دے کہ ستم گھر بھی خوش نہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے عوامی مسائل اور حکومت پر۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ تمام ایشو پر بڑا کھل کر بات کرتے جناب خالد خان صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ عوامی شعور پر تجزیہ نگار ہے اور پروفیسر ہے سلمان راجہ صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ہم سیاسی پیشن گوئی کی طرف جاتے ہیں تو ماشاءاللہ جس طریقے سے حکومتیں تبدیل ہو گئی، ساری چیزیں آ گئی اور اب عوامی دورے بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عوامی دورے جو ہے ہماری عوام کے لیے کچھ بہتری کی صورت لائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کے دورے بھی ہو رہے ہیں، ملک سے باہر بھی دورے ہو رہے ہیں، ملک کے اندر بھی ہو رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ وہ اعتماد جو حکومت کرنے کے لیے، اب اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی حکومت کے خلاف جو ریئیکشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہوا، یعنی کشمیر کے اندر جو ہوا، یعنی پوری لوگ سڑکوں پر نکل کر آ گئے۔ تو اب صورتحال گورنمنٹ کی یہ ہے کہ اچھا، پھر دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ شدید بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے جو مہنگائی اور جو صورتحال بننے والی ہے وہ یقیناً ان حکمرانوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ ہے گورنمنٹ کی صورتحال۔ دوسری طرف اپوزیشن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی اپنے خول کے اندر بند ہے، ان کے نزدیک بھی ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر جو ہے کہ اس کا وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس بارے کے اندر سے رہے ہیں، ان کو اس سے فکر نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں، بلکہ ان کی اپنی ایک لاجک ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اسی اپوزیشن کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو شاید گورنمنٹ سے جو کچھ وعدے ہوئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، تو وہ اپنی 2 سیٹوں سے 4 پر آئے، 4 سے 6 پر آئے، 6 سے 8 پر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے کس کا کمپین چل رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہا ہے، ریلیاں ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ملک کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے وہ انتہائی ملک کے لیے خطرناک بن رہی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پالیسی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی ایسی پالیسی ہو کہ جو وہ قوم کو اس سے نکال سکیں۔ اور قوم کی صورتحال یہ ہے کہ بے روزگاری، فیکٹریاں، یعنی یہ کراچی کے اندر لاکھوں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، گارمنٹس فیکٹریاں جو وہ بند ہو رہی ہیں، یعنی یہ کرونا سے چل رہی ہے صورتحال، اور اس میں جو ہے کہ اس کا یہاں سے لوگ اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور نکال رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر تو ملک جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، کیا آپ بھی اس پہ اتفاق کریں گے جس طریقے سے خالد صاحب کہہ رہے ہیں، یا آپ کی رائے کچھ مختلف ہے اس حوالے سے؟ بالکل بجا فرمایا خالد صاحب نے، اور یہ تو وہ حالت ہے اس وقت ہمارے ملک کی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، نہ جانے تو نہ جانے، یہ نااہل حکومت نہ جانے۔ تو ہر عوام ایک ریڈی والے کو بھی روک کے پوچھیں گے نا، اس کو بھی پتا ہوگا ملک کے مسائل کیا ہیں۔ ہمارے حکومت کی حالت یہ ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم پانی کی لائن ڈالنا شروع کر رہے ہیں، تو جب لائن ڈلے گی، جب پانی آئے گا، جب گھر جل کے راکھ ہو چکا ہوگا۔ دوسری بات یہ، حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حکومت کا آئیڈیل تعریف کیا ہے کہ وہ حکومت، وہ لوگ سیاستدان وہ لوگ ہوتے ہیں، یا سلیکٹڈ حکومت وہ لوگ ہوتی ہے جن کو ووٹ دے کے عوام لاتی ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ، کہ جو بہترین لوگ ہوں ہمارے معاشرے کے، جن پہ عوام اعتبار کرتی ہو، اور ان کو لانے کا مقصد یہ کہ جو عوام کے اجتماعی اور انفرادی مسائل ہیں، اس کا مطلب آپ نے بولا سلیکٹڈ حکومت، یعنی سلیکٹڈ ہی حکومت ہے، الیکٹ کریں، سلیکٹ کریں، دونوں صورت میں ہی ناکار رہے ہیں، دونوں صورت میں یہ حالت بری ہے۔ دیکھیں، اگر وہ الیکٹڈ ہو، سلیکٹڈ ہو، ڈزنٹ میٹر۔ اب عوام اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، وہ کہتی ہے ہمارے گھر میں بجلی نہیں آئی تو سب بھاڑ میں جائے، ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو سب پہ یہ لعنت بھیج رہی ہے عوام۔ اب عوام کو اتنا شعور آ چکا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ آتی ہے نا، یہ وہ عوام، وہ سیاستدانوں کو، وہ لیڈران کو چن کے لے کے آتی ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ مسائل تو بہت دور کے پیچھے رہ گئے، مسائل کو چھوڑ وہ اپنی بندر باٹ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کمیٹیوں کا، یہ ملک جو ہے کیسز کا، اور وہ کیسز 10-10 سال 20-20 سال چلتے رہیں گے۔ یہ ملک نوٹسز کا،
کہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا, وزیر اعظم نے نوٹس لے کے کیا کرتے ہیں بھائی, کہ نوٹس لے کے لکھ دیتے ہیں اس کے بعد. تو یہ ملک جو ہے کمیٹیوں کا, کیسز کا اور نوٹسز کا ملک رہ گیا ہے, پریکٹیکلٹی کہیں نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کیلیبر کھو چکا ہے ہمارے ملک کے سیاستدان, نا اہل ہو چکے ہیں. نا اہل چھوٹا ورڈ ہے, بدترین درجے پہ گر چکے ہیں اپنی کارکردگی کو دکھانے کی. تو اب عوام جو ہوپ لیس ہو رہی ہے, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اب اگر ان کو ہوش کے ناخن نہ آئے تو تاریخ گواہ ہے, پھر عوام معاملات اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے. نہیں تو کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے, کس طریقے سے اس کو سیٹل کیا جائے؟ تو کیا اگر یہ صرف ہم لفظوں کی باتوں سے ہی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ کر لیں, ہم اپنے حصے کا کام کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں نا, یعنی ہم کوئی بااختیار لوگ نہیں ہیں. عوام اس ٹائم یہ ہے کہ وہ بااختیار نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنے والی اتھارٹیز ہیں. فیصلہ کرنے والی اتھارٹیز کی صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں, اسٹیبلشمنٹ, حکومت, اپوزیشن. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک نقطے کے اوپر موجود ہے کیا یہ لوگ؟ کیا اس ملک کی بہتری کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں وہ کیا ملک کی بہتری کے لیے ہیں؟ ایک صحافی کو اٹھا لیا گیا, کسی نے تقریر کی, اس کو جو ہے اس کا گمنام نامعلوم افراد نے اٹھا کے لے گئے. یعنی اس ٹائم وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہو رہی ہیں اس معاشی صورتحال کے اندر جب ملک تباہی کے کنارے پر موجود ہے. یعنی ان اداروں کو جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں. بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید بلوچستان کی صورتحال سے کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو کہ ناواقف نہ ہو کہ وہاں پہ کیا صورتحال بن رہی ہے. کشمیر کے اندر کیا ہوا, یعنی بہت کچھ ہوا جو کہ ہمیں بہت کم اس کے وہ ملی ہیں. یہی حال گلگت بلتستان کی صورتحال ہے کہ وہاں سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی اچھی نہیں آ رہی ہیں. یہی حال کے پی کے کی ہے. تو اس ٹائم صورتحال یہ کہ ملک کی دفاعی صورتحال انتہائی خطرناک مقام پر ہے, اور ہماری دفاعی صورتحال یہ ہے کہ ہم جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انتہائی خطرناک ہے. پھر جہاں تک اپوزیشن اور آپ کی حکومت کا تعلق ہے تو وہ ایسے راستے پہ چلنے کے لیے ہیں کہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کہ بیٹھ کے اس چیز کو حل کرے کہ ہم ایک راستے پر آئیں, کوئی معاملات نکالیں. دیکھیں نا دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات آئے, بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں, بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, تحریکیں چلتی ہیں, یعنی بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں, ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کے بعد پھر کوئی حل نکلتا ہے. لیکن شاید ڈائیلاگ کرنے کے لیے اگر کوئی تیار ہو تو شاید ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ڈائیلاگ نہ ہو اور یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں. نہیں تو کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے؟ اچھا میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے کیا کہتے ہیں انفارمیشن سیکرٹری شعبہ خواتین کی پاکستان پیپلز پارٹی کی مسرت نیازی صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اچھا یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ کمی کا کہا گیا ہے, تو کیا آپ کی حکومت بھی سندھ کے اندر پوری آپ و تاب کے ساتھ ہے؟ تو کیا کچھ کمی پیش آئے گی, اخراجات کے اندر کچھ کمی پیش رفت ہوگی اس کی, یا کیا کہتے ہیں صرف لفظوں میں یا باتوں میں ہی چلی جائے گی بات؟ دیکھیں سلیم بھائی, بات مطلب یہ ہے کہ جب الیکشن نہیں ہوتے اس وقت سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو فوج ہے وزرا کی وہ کم کرنی پڑے گی, اور جو غیر ضروری تو خیر نہیں کہا جا سکتا لیکن جو بہت زیادہ دی جاتی ہے وزرا کو, یعنی ایک ایک وزرا کو ایک ایک وزارت دی جا رہی تو اخراجات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. اگر جو ایک دوسرے کے اندر ضم کر کے دی جائے اور کم وزارتیں دے دی جائے تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے جو ہم سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اور بہت سارے ادارے اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس کے اندر ہمیں کمی کرنی چاہیے بھی اور کرنی بھی پڑے گی اگر ہمیں بہتری کی طرف اپنے ملک کو اور عوام کو لے کے جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب سندھ گورنمنٹ کے اندر دیکھیں جو وزراء کی تعداد ہے پہلے سے بہت کم ہے, جو مشیران کی تعداد ہے وہ پہلے سے کم ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کم کرنی چاہیے. اور اچھا سندھ میں کم ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں سندھ میں کچھ کم ہے؟ میرے تو قائد پہلے سے کہہ رہے ہیں اس بات میں. اچھا سندھ میں کچھ کم ہے؟ بالکل کم ہے. کتنی کم ہوئی پہلے اور ابھی میں, کچھ ہے اندازہ ہے؟ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ انفارمیشن سیکرٹری, تو مجھے بھی ذرا پتہ چل جائے, میرے سارے یہ مہمان بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی اس سے واقف ہو جائیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں جہاں اگر فرض کرنے ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ اگر ریونیو ہے تو ریونیو کے ساتھ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ
فرض کرے کلچر کی دے دیتے ہیں تو 2 ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک وزیر کے پاس 3 قلمدان بھی ہیں جس کو وہ مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے جو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم پڑے گا اور اس طرح سے بچت بھی ہوگی. اب یہ میں تو پہلے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک ہی طرف دن کے لیے ہم پولیٹیشنز کی طرف جاتے ہیں کسی طرف جاتے ہیں. میں کہتی ہوں ہر ادارے میں ہمیں کفایت شاری کی ضرورت ہے اور کفایت شاری کرنی پڑے گی. اور میرے تو چیئرمین وہ ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ کفایت شاری بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. اچھا دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ واقعی اس طرح کی پروفیسر سلمان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. ود ڈیو رسپیکٹ محترمہ, دیکھیں کفایت شاری کی تعریف پہلے ہم لوگ بیان کر لیں کہ کفایت شاری ہمارے کس کو کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ فہم پایا جاتا ہے کہ کفایت شاری آپ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کریں, میرے ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے. ملک اور ملک سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے ماشاءاللہ. پازیٹیو پاکستان کی ہمیشہ بات کرتی ہے ڈاکٹر مبشرہ خان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہماری اس گفتگو میں شامل ہو سکتی ہیں. جی سلمان صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ کفایت شاری کی تعریف ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں بڑی بری بنائی ہوئی ہے. اب کفایت شاری سے مراد یہاں لی جاتی ہے کہ کم مشیر رکھ لیے, کم وزیر رکھ لیے. ہمارا ملک تو اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہے کہ یہاں وزیریں رکھے جائیں, اور اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ یہاں وزیروں کو پال سکیں ہم یا ہم سیاستدانوں کو پال سکیں. معذرت کے ساتھ یہ جو عوامی نمائندے یہاں پہنچے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا. میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک فروٹ بیچنے والے سے پوچھ لیں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں. پانی, بجلی, گیس بیسکلی نہیں پتہ ان کو. آ کے یہ ساری باتیں کرنا کہ جی ہم بہتری کر لیں گے, اب دیکھیں ہم کیا کر کے دکھائیں گے, اب کی بار دیکھیں ہم کیا کر کے دکھائیں گے. عوام بور ہو چکی ہے ان چیزوں سے. عوام کو اب چاہیے کانکریٹ ایکشنز, وہ جو اپنے منہ سے بولے, اپنے عمل سے پروف کریں. تو بہرحال پھر اللہ نے موقع دیا, پھر دیکھ لیں. کچھ آ رہا ہے کیا کہتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی مجھ سے میں ساری کی بات کروں اس سے تھوڑا سا. جی دیکھیں آئی تھنک پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں پروفیسر صاحب کی کوشش گزار یہ کرتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیشین آ جاتے ہیں, فلاں آ جاتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, اور مجھے تھوڑا سا اتنا بتا دیجیے کہ اس ملک کو لانے والے, اس ملک کو مارد وجود میں لانے والے پولیٹیشین ہی تھے. اور اگر پولیٹیشین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں نا کیا کون اس ملک کو کی بات ہے, اور کون سا دیکھیں جس کا کام اس کو سانچے. آپ پروفیسر ہیں, آپ پروفیسر کا کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ جو ہے نا سیاستدان نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ سیاستدان ہیں تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کرکٹ کے اندر جو ہاکی کے اندر جو ہے نا کھیلنا شروع کر دے گا. لیکن جس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس میں ضرور کام کرے گا, اور بہتری لانے کی جہاں تک ضرورت ہے وہ ضرورت ہوگی. اب ہم بیٹھے بیٹھے ایسے کہتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے, بس لیکن تنقید تو ہونی چاہیے, لیکن تنقید ایسی نہیں جو بے وجہ اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہیں اور عوام کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ. جی خالد صاحب کچھ کہنا کہہ رہا تھا. محترمہ بہرحال اپنے ایک انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو اس کے لحاظ سے معلومات ان کو اپنی پارٹی کی ہوں گی زیادہ, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بات اصل ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اخراجات ہیں اس میں کمی کیسے کی جائے. انہوں نے یہ پیش کیا کہ جی وزیر ہم نے کم کر دیے ہیں. کوئی ایک وزارت کا نام یہ کہہ دیں کہ وہ ہم نے ختم کر دی ہے, ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ کر دیے ہیں, ہم نے ایک کو 3 دے دیے گئے. تو میں تو ایک تجزیہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے اپنے اندر جو ہے وزارتوں کی جنگ ہے. ایک جو ہے کہ اس کا چاہتا ہے کہ یہ وزارت ہو, وہ وزارت ہو, آپ نے اٹھا کے ایک کو 2 3 دے دیے ہیں, وہ ایک علیحدہ جنگ چل رہی ہے. لیکن کیا وہ وزارتیں کم کر دی گئی ہیں؟ اچھا ایسا نہیں ہے, مطلب میری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ وہ وزارتیں کم کر دی گئی ہیں. اصل میں کمی کہاں پر ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 17 ارب ڈالر کی جو مراعات ہیں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کو ختم کی جائیں, اس کے اندر کیا مراعات ہیں؟ اس کے اندر ان لوگوں کو پٹرول اور آپ کے جو ہے کہ اس کا بجلی یہ جو فری دی جا رہی ہے, یعنی یہ تقریباً 55 ارب روپے کی ہے جو کہ مطلب یہ یوز کر رہے ہیں. اتنی چیخ و پکار ہوئی ہے, تمام اس پہ بات ہوئی ہے, تو آپ اس کو کم کریں نا, یعنی کہ اربوں روپے کم ہوں گے. چلیں کیوں نہیں کر رہے کم بھائی؟ خالد صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس میں کمی نہیں لے کے آ رہے. دیکھیں میں بہت آتی ہوں کہ جو بات پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمی لیے جا رہی ہے اور وزارتیں کم نہیں ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہیں. لیکن یہ کیا سرائیاں جو ہے نا باہر بیٹھ کے کرنا بہت آسان ہے,
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے اندر جو ہے نا جمہوری انداز جو پولیٹیکل پارٹی لے کے چلتی ہے وہ اپنے صحیح معاملات کو صحیح کہتی ہے، جو غلط ہوں گے وہ غلط ہوں گے. کوئی بھی دیکھیں ایسے تبصرے کرنے سے اور سننے سے میں نہیں سمجھتی کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ جی وہ وزارت ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جس کو کام کرنا ہے وہ کام کرے گا. وزارت فلاں چاہیے یا فلاں چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو غلط بات ہو جاتی کہ فلاں جو ہے نا اس کے اندر آپس کی لڑائی ہے، آپس کی جنگ ہے. یہ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے ایلیگیشن جو ہے نا ایک بڑے لکھے شخص نہیں، اگر پیٹرول کے حوالے سے کوئی بات آ رہی ہے یا دوسری کوئی چیز کے حوالے سے کوئی گفتگو آ رہی ہے تو کیوں نہ وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے آگے وہ آ کے کہیں کہ بھئی میں اس چیزوں کو وڈرا کرتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ جتنے بھی وزیر ہیں وہ بھی اس چیز کو وڈرا کرتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بیرون ملک کے اندر جو نا انہوں نے اپنے خرچوں سے ہی ملک سے باہر گئے ہیں. میں بتاؤں آپ کو ابھی بھی دیکھو لاسٹ ٹائم بھی جو ہوا میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ تو اپنی کوئی سیلری لی نہ کسی قسم کی مراعات لی. ٹھیک ہے. اور اب میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ جی تمام کے تمام منسٹر ہیں جو کچھ بھی ہے دیکھیں میں کسی اور کو نہیں کہوں گی. میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی لوگ ہیں میجورٹی لوگ جو ہے نا گراس روٹ کے ٹھیک ہے. اور جو گراس روٹ کے لوگ ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی کو سروس لے رہے ہیں مراعات لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ اگر پروفیسر ہیں لائر ہیں اور اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کہوں کہ جی آپ تو خدمت خلق کر رہے ہیں آپ تو پیشہ محمدی سے وابستہ ہے تو خدارا آپ سیلری ڈالیں خدارا آپ ٹی اے ڈی اے ڈالیں دیکھیں آپ گھر کیسے چلاتے ہیں. بہت سارے سیاستدان ہیں اس طرح کہ بہت سارے سیاستدان ہیں جو سیلری نہیں لے رہے وہ کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کے حوالے سے ہی بہت سارے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی نہیں کرتے. صدر پاکستان نے تمام مراد لینے سے منع کیا ہے. آپ کو شروع کر دوں تو بات دراصل یہ کہ اب میں یہ کہہ دوں کہ میرا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں کسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں اور میں اپنا سیلری لے لوں گی آپ ایز اے اینکر ہیں آپ کہیں گے جی میں کچھ نہیں لے رہا ہوں یا آپ کے کیمرہ مین کہہ دیں جی میں سیلری نہیں لے رہا ہوں وہ گھر کیا چلائے گا. اچھا اس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ بجلی کے حوالے سے سعید غنی صاحب نے اجلاس کے اندر ایک بات کی ہے کہ بھائی یہ جو بجلی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے آفسوں کے اندر 10-10 گھنٹے تک لائٹ بند کرے پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ عمل کون کرائے گا؟ آپ لوگ تو سارے حکومت کے اندر اگر اس پہ عمل ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں میری بات سنو اگر حکومت کے اندر ہم لوگ ہیں سلیم بھائی مجھے بتائیں ہیں کہ پورا پلیٹ فارم کے اندر سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن تھی یا سٹنگ گورنمنٹ تھی ان سب نے بالکل آڑے ہاتھوں لیا. اسپیشلی آپ نے سعید غنی صاحب کا کہا سعید غنی تو جو ہے نا عوامی ہے اور گراس روٹ کا پولیٹیشین ہے. انہوں نے تو پہلے بھی جب گھر خان صاحب کے دور میں گرانے کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا لیکن میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. تو وہ صحیح معنوں میں اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جن گھروں میں جن لوگوں کے ہاں بجلی کے بل بھرے جاتے ہیں لیکن اگر جن علاقوں میں کنڈا سسٹم ہے سارے لوگ کنڈے ڈال کے نہیں بیٹھتے ہیں. جو کنڈا ڈال کے بیٹھا ہوا آپ اس کو جس کا مرضی سزا دیں لیکن اس کی سزا پوری عوام یا پوری گلی یا پورے محلے کو کیوں دی جائے. اور بالکل یہ چیز کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھیں اب میرے گھر میں آپ کے گھر میں بیمار ہیں نہیں بھیا بجلی کا بل اگر پے کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں جو ہے نا بغیر بتائے بھی لوڈ شیڈنگ کی جائے تو صحیح ہے نا. یہ تو اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے سب کچھ لگا کے بیٹھے ہوئے ایک وہ کرے گا ان کے بند ایک کمرے میں چھوڑیں گے لوگ پتہ جائے کہ عوام کس طرح آزاد. چلو ٹھیک ہے. عوام اگر کیا کہتے ہیں احتجاج کے لیے نکلتی تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ سعید غنی صاحب بھی ان کے ساتھ احتجاج کے اندر شامل ہوں گے نا. میں بات بتاؤں آپ جہاں تک سعید غنی صاحب کی بات کر رہے تھے یہاں پہ لائنز ایریا کے اندر لوگوں نے کیا ہے مطلب روڈ بلاک وغیرہ کیے پروٹیسٹ کیے لوگوں نے. یقین جا رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب وہاں پہ بھی گئے اور ان سے بات کی ہے اور اسی کے عمل کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھیں گھر کے اندر بچے ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں چھوٹے جو بھی ہیں لیکن اس کی طرف یہ ضرور کون سا بھائی ہم اس چیز سے بھی محروم کرتے اپنے لوگوں کو یہ کون سا طریقہ کار ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں 3 دن تک لائٹ نہیں تھی 3 دن تک 3 دن تک لائٹ نہیں تھی. اس کی بدماشی کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سندھ گورنمنٹ دیکھیں سندھ گورنمنٹ پروٹیسٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ پروٹیسٹ کر رہی ہے چاہے وہ ہمیں گیس ہو گیس سندھ پروڈیوس کر رہا ہے اس کو اس کا اگر حصہ نہیں ملے گا تو ہم احتجاج کریں گے عوام کے ساتھ ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس پر سختی سے ایکشن لے
ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ تھی اور آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا, بہت شکریہ. ڈاکٹر مبشر صاحبہ السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. آپ امریکہ سے واپس آئی ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا, تو کینیڈا سے جو واپس آئی ہیں آپ نے ہمیں جوائن کیا, تو ماشاء اللہ کیا آپ نے دیکھا ہمارے اس ملک کو؟ جس وقت آپ جا رہی تھی اس وقت بھی ہمارا پاکستان بڑا حساس نوعیت کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا, تو ابھی اور ماضی کے اندر کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ آئی وڈ سے کہ یہ مچ ورسٹ ہوا ہے ابھی کمپیریٹیو, کیونکہ کینیڈا لے لیں یا امریکہ میں بھی تھی, ایون دبئی, یو وڈ سے کہ وہ پروگریشن کی طرف یعنی پروگریس کر رہا ہے ڈے بائی ڈے. اور یہ جو انفارمیشن سیکریٹری بول رہی تھیں کہ اگر مثال جو دے رہی ہیں گھروں کے علاوہ جو ہمارے پرابلمس ابھی ارائز ہوئے ہوئے پیک پہ, فرسٹ آف آل یہ اٹس اے فیلڈ گورنمنٹ, ٹھیک ہے, دے فیلڈ اٹ, اور یہ پھر بھی ہیں ان پاور. سو آئی وڈ سے کہ فرسٹ انالیسز ہونا چاہیے کہ ویدر دے آر کوالیفائڈ ٹو رن اور ناٹ, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. کیا ہمارے فائنانس منسٹر از این اے گڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کو مطلب حساب وغیرہ کرنا آتا ہے کہ نہیں. ایون اکانومسٹ ہیں, تو ان کی اکانومی کہاں پہ ہے. ایون جو انہوں نے سارے دائرے بنائے ہوئے ہیں جو ان کی پیپل اراؤنڈ دے آر ورکنگ انڈر, تو ویدر دے آر کوالیفائڈ اور ناٹ, یہ فرسٹ آف آل. اور انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا, خود بھی تو سیکریفائس کریں نا. دے آر آسکنگ اگین اینڈ اگین کہ پبلک سیکریفائس کریں, جی پبلک پہ سارا بوجھ ڈال دیا, بٹ پبلک آلریڈی سیکریفائس کر رہی ہے اور ان اے پوزیشن ہے کہ اب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, اب اٹس امپاسبل ٹو ایون سروائیو ان ٹو دس. دوسری اگر شہروں کی بات دیکھیں تو اے آئی کا زمانہ ہے, ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ. کچھ ایسے ممالک, ایسے لوگوں سے میرا تعلق ہوا کہ جو والنٹیرلی جو یہ کہہ رہی ہیں کہ والنٹیرلی کوئی بھی اگر بول دے ہاں جی میں کوئی تنخواہ نہیں اٹھا رہا, یا کیمرہ مین بول دے کوئی تنخواہ نہیں اٹھا رہا, واقعی میں لوگوں نے سیکریفائس کی ہے. انہوں نے پولیٹیشینس نے واقعی میں سیکریفائس کی, آئی ہیو سین اٹ. مجھے اگر دیکھا جائے میری پرسنل لائف ان ٹو ہاسپٹلس, ایسے بھی پیشنٹس آئیں جو نان افورڈیبل ہے, تو ہم چارج تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو فی سبیل اللہ ٹھیک ہے فائن نو پرابلم, ہم مگر علاج تو ہوگا. اسی طریقے سے پولیٹیشینس کو بھی آئی وڈ سے کہ انکریج اپنے آپ کو اپنے اندر چینجز لانے چاہیے, جسے ہم کہتے ہیں مینیفیسٹیشن, کہ یعنی پاس میں نہ رہیں, فیوچر میں نہ جائیں, ابھی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کو کس طریقے سے مینیفیسٹ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. مینیفیسٹیشن مینس اپنے اندر جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کیسے کریں, سالونگ مٹیریل. ناؤ شی سیڈ کہ آپ لوگ جتنا بھی بات کر لیں ڈزنٹ میٹر, یعنی ایوری تھنگ از سیٹ, سب کچھ سیٹ ہے, پلان کے مطابق ہے. ویدر ہم عوام شور مچائیں نہ مچائیں, خود اوبویسلی اچھی لائف گزار رہے ہیں, بٹ لک آن دی ادر سائڈ کہ لوگ ایک سروائیول کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ناؤ اے آئی کا جب تک زمانہ ہے, ابھی ادھر پاکستان میں تو آیا نہیں ہے, بٹ ابراڈ میں ہم بہت زیادہ فار جا چکے ہیں. ایون اگر میں میڈیکل فیلڈ میں بولوں تو اب آئی وڈ سے سٹی اسکین, بلڈ پروفائل, سی بی سی وغیرہ کچھ نہیں ہے, جسٹ اے اسکینر بیڈ ہے, پیشنٹ کو ہم لٹاتے ہیں, بٹن دبایا, ایوری تھنگ از دیر ود ان اے سیکنڈ. یہ اس کو کہتے ہیں ترقی. دوسرے ملک میں ہے کہ اگر آپ کسٹمز پاس کر رہے ہیں تو کوئی ادھر بیٹھا ہوا نہیں ہے, تھم آئرس کا اسکین لے رہا ہے, تھم پرنٹ ہے, جی تصویر کھنچاؤ, نتھنگ. آپ نے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کرنے ہیں بارڈر پہ, یہ روٹیشن گول ہوتا ہے, آپ کا پاسپورٹ کلیئر ہے, آپ جا سکتے ہیں. یہاں پہ وہی لائنیں لگتی ہیں, ایئرپورٹ پہ وہی دھکم دھکی ہوتی ہے, وہی سنیچنگ ہوتی ہے. ایون اب تو ایسے ہو گیا کہ آفیسرز بھی کسٹم اگر آپ جائیں ایئرپورٹ پہ تو وہ بھی نہیں چھوڑتے, دے آر ریئلی ریڈی ٹو روب یو. تو یعنی آپ نے اگر وہاں سے نکلے تو آپ شہر میں روب ہوں گے, شہر میں نہیں ہوئے تو آپ گھر پہ روب ہوں گے. تو یہ روبنگ کا جو سلسلہ ہے, یا تو عوام اتنی پختہ ہو جائے, یک جہتی کر لے. اور آئی وڈ سے کہ ایون خیر میں کسی پارٹی سے تو ہوں نہیں, جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں ان کو دیکھنے کا ہی ایک ٹکٹ لگا دیں تو شاید ہمارے قرضے معاف ہو جائیں, 10,000 روپے رکھ لیں تو. ایک تو محترمہ نے کہا کہ ملک کو آزاد کرایا سیاستدان نے, ان کو شاید یہ شعور نہیں کہ سیاستدان میں اور لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. قائد اعظم لیڈر بڑے تھے, سیاستدان چھوٹے تھے. تو قوم کو لیڈران کی ضرورت ہوتی ہے, سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے. اور المیہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو سو کال سیاستدان ہیں, یہ سیاستدان بن کے سیاست کھیل رہے ہیں. ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لیڈر چاہیے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو انسپائر کرتا ہے, کر کے دکھاتا ہے, فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے.
بلاول بھٹو صاحب یا فار دا سیک کوئی بھی لیڈر جو ہمارے سیاستدانوں میں بیٹھے ہیں, کیا وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں؟ کیا ہے ان کے اندر وہ صلاحیت ہے؟ کیا وہ کوالیفائڈ ہے؟ کیا ان کو غریب عوام جو 40% عوام جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے, کیا ان کی تکلیفیں ان کو پتہ ہے؟ جا کے ایک دن جھوپڑی میں رہ سکتے ہیں, بغیر پنکھے کے رہ سکتے ہیں, تھر پارکر میں رہ سکتے ہیں, بھوک پیاس میں رہ سکتے ہیں ایک دن, وہ ہیلی کاپٹر میں گھومنا اور اے سی میں گھومنا, یہ وہ نہیں, جس تنخواہ نہیں لیتے ہمارے چیئرمین صاحب. ان کے پہلی بات تو ان کے چیئرمین نہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس چیز کی تصحیح کر لیں تو وہ چیئرمین تنخواہ نہیں لیتے, تو تنخواہ کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے تنخواہ کی. مطلب وہ اگر یہاں سے جو ہے نا روز 1-1 لاکھ روپے بھی اڑا کے پھینکنے لگے نا, تو زندگی بھر ان کے پیسے ختم نہیں ہوں گے, اتنی تو انہوں نے جائیدادیں جمع کر رکھی. ود ڈیو رسپیکٹ, پھر بھی وہ قابل احترام ہے. دیکھیے فلسافیکلی اسپیکنگ, فلسفے کے روح سے 2 قسم کے لیڈر ہوتے ہیں معاشرے میں, بہت براڈلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک وہ جو کیپیبل ہوتے ہیں لیکن آنیسٹ نہیں ہوتے, ان کا کردار صحیح نہیں ہوتا. ایک وہ جن کا کردار صحیح ہوتا ہے لیکن وہ کیپیبل نہیں ہوتے. اب دونوں صورت میں کانسیکوینسز الگ الگ ہوتے ہیں قوم کے لیے. اگر ایک لیڈر جو ہے وہ کیپیبل ہے, قابل ہے, لیکن ایماندار نہیں ہے, تو اپنی قابلیت کو چلاکی میں غلط راستے میں استعمال کر لے گا, قوم کو تباہ کرے گا. اگر دوسرا لیڈر قابل ہے, ایماندار ہے لیکن قابل نہیں ہے, لیکن اس کی ایمانداری جو ہے پھر بچا جائے گی, وہ سیکھتا چلا جائے گا اپنی ایمانداری سے. معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں دونوں نہیں ہیں. یہ تو یہ چالاکی کی وجہ سے تو یہ واپس آ جاتے ہیں حکومتوں کے Failed اندر. government ہے نا, they have proven گھوم پھر fact. کے صرف چلاک ہے, نہ قابل ہے نہ ایماندار ہے, اور چلاکی بھی وہ جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھیں, ایک اردو میں محاورہ ہے کہ آپ چند لوگوں کو تھوڑی عرصے تک بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن تمام لوگوں کو ہر وقت کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. 75 سال ہو گئے, اب کیسے نکلیں گے خالد صاحب اس؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کے پاس کوئی پبلک ہوتا تو ہے نہیں, مطلب وہ کوئی کسی عہدے پہ تو ہے نہیں, صرف پیس پارٹی کے عہدہ ہے ان کے پاس ہے, باقی تو کچھ ہے نہیں, قومی اسمبلی کا بھی ہے. تو بات یہ کہ اگر وہ اخراجات کر رہے ہیں تو اپنی پارٹی کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. بے شمار ایسے وہی نہیں ہے, بے شمار لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کی جو پیسے آتے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بات انہوں نے کی بالکل صحیح ہے, یہ جو لیڈرشپ ہے نا, یعنی سیاستدان لیڈرشپ, وہ لیڈر کیسے پیدا ہوگا جو وصیت کی بنیاد پہ لیڈر بنا ہو, وہ لیڈر کیسے ہوگا جو خاندان کی بنیاد پہ بنا ہو, جس کو جو ہے یہاں تو ہمارے ادھر خاندانی سسٹم چل رہا ہے نا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں چند ایک پارٹیوں کو نکال کے, تو ہماری پوری سیاست ہی اسی کے اوپر ساری اس پر آ گئی ہے کہ جی پورا ایک خاندان ہے جو حکومت کر رہا ہے, تو اس میں کیا ٹیلنٹ آئے گا, مطلب کہاں سے ٹیلنٹ پیدا ہوگا, کہاں سے صلاحیتیں آئیں گی, جبکہ آپ نسل در نسل, یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے مسلم لیگ کی کہ آپ کو ان کا داماد بھی بن گیا, ان کی بیٹی بھی بن گئی ہے, ان کا وزیر اعظم بھی ہو گیا, مطلب سارے عہدے انہی کے پاس ہیں. تو خاندانی بزنس ہے, خاندانی بزنس ہے یہ ہے اصل میں. تو یہی صورتحال جو ہے کہ اس کا قومی اسمبلی میں جو جیتنے والے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہی صورتحال آپ کی یہ. اچھا پیس پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کہتے نہیں, اب صورتحال ان کی ہے پیس پارٹی کی, پنجاب کے اندر ان کا گورنر ہے, کے پی کے میں ان کا گورنر ہے, بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے, اور ملک کا صدر وہ بیٹھا ہوا, سب سے زیادہ اس ٹائم حکومت اگر ہے تو پیس پارٹی کے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر کرپشن جو جس طریقے سے ہو رہا ہے, یعنی بجلی کا یہ حال ہے کہ جا کے وڈیروں کے جا کے آپ دیکھیں تو صحیح, وابڈا کی رپورٹ تو منگائیں, سب سے زیادہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو ان وڈیروں کے اوتاقوں کے اوپر چوری ہو رہی ہے. تو کون روکے گا, کون روکے گا ان کو, کوئی جا نہیں سکتا وہاں پہ. کچھ نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ مطلب اچھا آپ بات کریں ان سے نا کہ یہ, تو پھر وہ یا تو 2 چیزیں ہیں, وہ بات کو کسی اور طرف لے جائیں گے, یا پھر اپوزیشن کی طرف, اپوزیشن یہ کر رہی ہے, بھائی آپ اپنا جواب دیں نا, آپ سے جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب دیں. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے اگر پارٹی نہیں نکلتی ہیں اسی طریقے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا کھوٹ ہے کہ جو اس کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں. اس کا حل کیا, اجلاسوں کے اندر اگر بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ عام پبلک کو چانس دے آنے کے لیے. عام پبلک کوئی بھی شعبے والے ہیں, جیسے پروفیسر صاحب ہیں, یا ان کا ہے, یا میرا شعبہ ہے, یا سائیکالوجسٹ کا شعبہ ہے, ایجوکیشنسٹ کو لے کر آئیں, نمبر 1. نمبر 2 ریولوشنسٹ کو لے کر آئیں. نمبر 3 جو بغیر پیسوں کے, بغیر لالچی تھاٹس رکھنے والا, اس کو لے کر آئیں. پاکستان نیڈ اے ریولوشنسٹ. They don't need a leader, they don't need a politician. یہ تاجر بھی آگے آنا چاہتے ہیں, تاجر بھی کہنا چاہتے ہیں. صاحب جو لیڈر ہوتا ہے نا, وہ لالچ سے بے نیاز ہوتا ہے, اس کے اندر لالچ نہیں ہوتی. وہ اس لیے لیڈر بنتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے عوام کی تکلیفوں کا, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے انسانیت کو فروغ دینی ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے انسانیت کی ریس کو, اس بقا کو آگے لے کے جانا ہے, ارتقا کرنا ہے قوم کا. اب یہ جو ہمارے سیاستدان آئے ہوئے ہیں, یہ کوالیفائڈ ہیں, ان کو لیڈرشپ کا بھی پتہ ہے. اور لیڈرشپ لیڈرز ایسے نہیں بنتے, لیڈرز پالش ہوتے ہیں حالات سے,
جذبات سے، معاملات سے، ہم احساسات کہاں سے. سے لائیں ڈاکٹر صاحب؟ کہہ رہی ان ہیں کو بیسکلی جو بھی ہماری گورنمنٹ میں ہے، آئی وڈ سے اللہ کرے کوئی ایسا ادارہ ہو جیسے ہمارا نیب ہے اینڈ ایوری تھنگ، تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اپنی سی وی دو پہلے، ویدر یو کوالیفائڈ اور ناٹ. اب جیسے یہ اگر ہاسپٹل میں آ جائیں بولیں کہ جی مجھے تو کل سے کام شروع کرنا ہے، تو ان کا بھی تو وائوا ہوگا نا، ان کو بھی تو بولیں گے بھیا آر یو کوالیفائڈ اور ناٹ. تو یہ اس طریقے سے لابی پاکستان گریجویٹ ہیں، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے. اڑا دی نا وہ رول. اڑا دی نا وہ، کیا ختم کر دی ہوا وہ. آپ کو بھی پتہ ہے، تو کوئی جس نارمل قوم کے لوگوں کو لے سیاستدانوں کر کو آئے نا. شعور یہ ہو کہ وہ یہ لا ہی ختم کر دیں کہ پڑھا لکھا آدمی آ نہیں سکتا سیاست. دیکھیں اگر یہ ہمارا ملک ایک اسمبلی کی طرح ہے نا، اسکول میں اسمبلی لگتی ہے، تو ہو یہ رہا ہے اس اسمبلی کے اندر، اس سسٹم کے اندر جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جو نان کوالیفائڈ لوگ ہیں، نا اہل لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، وہ سب سے فرنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے اسمبلی. چنتا کون وہ لیڈ کر رہے ہیں. ان کو چنتا کون؟ خود یہ ایک سسٹم بن گیا نا، ایک مافیا بن سسٹم گیا. ہے، ٹھیک ہے، کرپٹ یہ جو لیڈران بیٹھے نا، انہی کے بچے نیچے سے آپ کو پھر لیڈر بن کے آ جائیں گے، انہی کے چیلے پھر لیڈر بن کے آ جائیں گے. غریب عوام، سادہ شریف آدمی پستا رہے گا. تو اس اسمبلی کے اندر جو بدماش سارے آگے آگے کھڑے ہو گئے، تو کامن سینس کی بات ہے، جب سارے کرپٹ سب سے آگے کھڑے ہو گئے تو سب سے اچھے کدھر ہیں؟ ویسے سب سے اچھے سب سے پیچھے جا کے مجھے بیٹھے. یہ لگتا ہے جیسے ہم ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، کلینکس استعمال کرتے ہیں، کھا کے پھینک دیتے ہیں گاربیج میں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، باہر ملکوں میں ریسائیکل بولتے ہیں اس کو. پاکستان میں ریسائکلنگ ہی ہو رہی ہے، سارے پولیٹیشینز کہتے ہیں آل آر گیٹنگ ریسائیکل. نہیں تو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے یہ تو پتہ ہی ہے نا. سب کو پتہ چل گیا، تو پوری عوام کو پتہ ہے. تو پھر اب میں آپ کو ایک مثال دوں، مطلب جس طرح محترمہ نے کہا کہ سندھ کا سیکریٹری صوبائی وزیر محنت ہے، یعنی تمام صوبوں کی حال ہے. ان کو لا کے جو ہے غالباً وہ جو ہے کہ اس کا اندرون سندھ کے ہیں، وہ وہاں سے لا کے ان کو وزیر بلدیہ بنا دیا گیا، وزیر محنت. آپ یقین کریں کہ ان کو الف بھی نہیں پتا وزیر محنت کا کیا ہے کیا نہیں ہے. اب کہنا نہیں چاہیے، لیکن آتی ساتھ ان کے گھر کے اوپر وہ ساری چیزیں وقت سے پہلے پہنچ گئیں. اسی ادارے کے لوگ ملے، جا کے ملاقات کی، اور اس کے بعد آپ کے سوشل سیکورٹی، یعنی یہ بڑے اہم ادارے ہیں، یہ پبلک کے ادارے ہیں جو پبلک کو وہ دیتے ہیں، مزدوروں کو دیتے ہیں. سوشل سیکورٹی ہے، ویلفیئر بورڈ ہے، چائلڈ لیبر کا ہے، لیبر ڈائریکٹریٹ ہے، یعنی یہ وہ ڈائریکٹ جن کا ملازمین سے تعلق ہے، الف بے کا ان کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. ان کو آپ نے وزیر بنا دیا ہے. ایون میں اتنی سی بات بولوں کہ ججز جو ہیں، آئی ہیو میٹ کپل آف دا ججز، ان کو لکھنا نہیں آتا. آئی ہیو میٹ دیم، میں نے کہا جی سر یہ ادھر سائن کرنے آپ نے پڑھ لیا؟ جی سر میں تو لائر نہیں ہوں، میں تو اپنا کیس خود لڑ رہی ہوں. تو بس صحیح سائن. میں نے کہا سر پڑھ تو لیں میں نے لکھا کیا ہے. انہوں نے جی ادھر آؤ پی ان کو پڑھو کیا لکھا ہے. سر آپ پڑھ لیں، پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں خواتین کے، آپ نہیں ابھی ہو جائے، بیٹھے بیٹھے چائے پیے. بھائی آپ نے ایک چیز ایک جج کو، یعنی ایون وی گو دیئر انٹو اے کورٹ، ہم لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں فار دا پولیس، فار دا جوڈیشری سسٹم، فار دا ججز، بٹ دس از ناٹ این آپشن. نہیں تو یہ تو پورا آوے کی بات کریں. چلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ابھی جو بیرونی دورے ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے یو اے، سعودیہ وغیرہ، تو کچھ بہتری کی چانس ہے، کچھ پازیٹیو پاکستان کی بھی بات کر لیں. ہم لوگ اپنے دکھڑے روتے 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 اس کی طرف آ جائیں. دیکھیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا سلیم صاحب، لک بیسی ڈو نتھنگ. اب گیپ بہت بڑھ چکا ہے. ان کے جو کلابازیاں ہیں نا، جو جس طرح بندر درخت پہ کلابازیاں کھاتا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے کہ جس قوم کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح ہوں، جو گورنمنٹ اداروں کے امپلائیز ہیں وہ لگڑ بھگوں کی طرح ہوں، جوڈیشری جو ہے بندروں کی طرح درختوں پہ کلاٹیاں مارتی ہوں. وتھ ڈیو رسپیکٹ میڈیا کوے کی طرح کائیں کائیں صرف کرتا ہو، بول ہی سکتا اور کیا کر سکتا. اور اس سارے سینیریو میں عوام کی حالت جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہو. تو کیا حال ہوگا اس بکری کا؟ کوئی حال ہو رہا ہے. کوئی چوائسز نہیں ہے نا ہمیں ہر جگہ پہ. یہاں تو اگر ہم ایک ٹھیلے والے کو لیں گے تو وہ بھی بےایمانی کر رہا ہے، بالکل. اس سے اوپر جائیں گے تو بھی بےایمانی. مطلب یہ پورا کے پورا آواز سارا سسٹم، ایک چیز سسٹم کے اندر ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں. بہتری کے لیے جو غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں، دیکھیں آئی ایم ایف نے جو اب یہ قرضے لینے کے لیے جو تقریباً شاید فائنل ہو گیا ہے، جو ایک شرط لگائی ہے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونا چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بھیک مانگیں گے، یہ دورے کریں گے. ابھی تک جو رپورٹیں آئی ہیں ہمارے پاس، جو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں اس کے اندر یہ سارے جو وہ ہیں مدد لی گئی ہے وہ ہیں. کوئی ہمارا اس کے اندر نہیں ہے کہ ہم نے ملک کے اندر کوئی اس کے اندر جو اضافہ کیا ہے.
اب یہ زر مبادلہ کے جو ذخائر میں اضافہ کرنا ہے، اب یہ دورے اس لیے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ دورے آپ مطلب یہ بات جب کہتے ہیں نا کہ کیا اچھی صورت ہو سکتی ہے، اچھی صورت ہونے کے لیے تو یہ جو ان کے طریقہ کار ہے، یہ تو جولائی کے بعد آپ دیکھنا کہ ایک طوفان ہے مہنگائی کا. جولائی کے بعد ایک اچھا خاصا اس ملک کے اندر جو ہے نا بجٹ آئے گا، اور پہلی قسط آ جائے گی اگر یہ معاہدہ ہو گیا ان کا آئی ایم ایف کے 20 ساتھ. سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور 20 سال نواز سے شریف دیکھ صاحب رہے کی ہیں. گورنمنٹ آئی، انہوں نے جا کے سعودی عرب سے مدد مانگی، پھر زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو فرینڈز آف پاکستان کا کچکول آ گیا، پھر دوبارہ ان کی نواز صاحب کی گورنمنٹ آئی، پھر وہ سعودی عرب کے پاس گئے، پھر عمران خان کی گورنمنٹ آئی، وہ پھر وہ گئے، انہوں نے بھی جا کے اچھا اس میں یہ ہوتا پھر ہے ان کی گورنمنٹ پھر یہ کچھ معاہدے جو ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں پس پردہ میں جو کہ ہمارے ملکی مفادات کے ہیں. تو ابھی تو بہت تجربہ کار اسحاق ڈار صاحب کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ ملایا، تو اب تو بہتری کی صورت آئی. اچھا بہتری کی صورتحال دیکھیں، مطلب معذرت کے ساتھ بہتری کی ایک صورت ہے، جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ اپنی حدود کے اندر کام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے کہ اس کا ٹیچر کو کہا جائے کہ آپ جا کے جو ہے ڈاکٹر بن کر وہاں پہ جو علاج کریں، نہیں کر سکتا وہ. جو ادارے جس جگہ کے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کریں. اس کے بعد اس ملک کے عوام کو حقیقی بنیاد پہ اپنا نمائندہ چننے کا موقع دیا جائے. ایک ریئل کوئی بھی آئے تو نہیں چنا. فارم 47 کیا ہے بھائی، 47 کیا ہے، سب کو پتا ہے. یعنی اب تو یہ ہوا کہ اندھا بھی جو ہے ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے کہ فارم 47 ہے یہ. یعنی یہ صورتحال ہے کہ اس ملک کے اندر جو انتخابات کے نام پہ ڈھونگ ہوتا ہے، آپ اس کو بند کریں. بنگلہ دیش بہت پیچھے تھا، بہت آگے نکل گیا. یعنی یہ وہ ممالک ہیں، یعنی افغانستان بہتا جا رہا ہم سے. تو اب پہلا کام تو یہ ہے جو کہ شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، لیکن بیس آپ کو صحیح کرنی پڑے گی کہ اس جگہ پہ منتخب ہونے کے لیے جہاں پہ لوگ جا کے فیصلے کرتے ہیں، اس اسمبلی کے اندر ایک اعتماد کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں کہ ہمیں عوام نے چنا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر 16 کے قریب 14 کے قریب آپ نے جو ہے کہ اس کا سیٹیں دے دی ایم کیو ایم کو. کہاں ہے ایم کیو ایم کراچی میں؟ کہاں نظر آ رہی بتائیں مجھے؟ کہتے ہیں ہم کراچی کے اندر کہاں پر ہیں؟ بھاری اکثریت سے یعنی جیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ 2-2 ڈھائی ہزار ووٹ لینے والے جو ہیں 1-1 لاکھ سے جیت گئے ہیں، لیکن نہ ان کو کوئی مرکزی حکومت میں کوئی حیثیت ہے، نہ سندھ گورنمنٹ کے اندر حیثیت ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کیسے جیتے ہیں، اس کراچی کے حق کو کس طریقے سے مارا گیا ہے. اس کراچی کو اگر اجازت میں کچھ عرض کروں، آپ نے 12 سوال کیا کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے، کیسے نکلیں گے لیڈران، کیسے سدھرے گئے ملک. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا راستہ یہ ہے سامنے اور آپ منہ ادھر کر کے چل رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ ٹھوکر لگے گی اور گر سکتے ہیں آپ. تو جو قومیں صحیح سمت کی طرف نہیں چلتی، منہ ادھر ادھر کر کے چلتی ہیں، منہ کے بل گرتی ہیں. تو ہماری قوم منہ کے بل گرنے پہ، کیونکہ ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، گریں گے، پھر احساس ہوگا تو پھر شاید اٹھیں گے. ایک تو اس کا حل یہ نظر آتا ہے. دوسرا، جب یہ جو سسٹم ہے نا یہ راٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سڑ چکا ہے. کوئی چیز پہ فنگس لگی ہو تو آپ صاف کر لیتے ہیں، اس کو بہتر کر لیتے ہیں، لیکن کوئی چیز گل سڑ جائے تو اس کو اٹھا کے پھینکنا پڑتا ہے، کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے. جسم کا کوئی حصہ گل جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو یا تو ہمیں اس نظام کے اندر سے، اس گلے سڑے نظام کے اندر سے ان سیاستدانوں کو اٹھا کے پھینکنا پڑے گا. وہ ہے ریولوشن، انقلاب کا طریقہ. میں یہ کہنا نہیں چاہتا ایک چینل کے اوپر کہ پھر لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ پھر عوام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. اور تاریخ گواہ ہے، جتنی قوموں کو آپ اسٹڈی کر لیں، ترکس کو اسٹڈی کر لیں، ملیشینس کو اسٹڈی کر لیں، چائنیز کو اسٹڈی کر لیں، جتنے بھی، ایران کو اسٹڈی کر لیں، تو جب اس نہج پہ پہنچ گئے سیاستدان اور لیڈران تو عوام پھر روڈوں پہ آئی اور عوام نے معاملات اپنے ہاتھ سے سیدھے کیے. یہی ایک راستہ نظر آ رہا ہے. یا تو یہ عقل کے ناخن لیں، یا تو یہ ان کو قدرت کو ہی اپنے ہاتھ میں لے، یا پھر عوام اپنے ہاتھ میں لے گی. اب قدرت کا نظام کام کرے گا، اب ان کی عقلیں کام نہیں کریں گی. یہ ود ڈیو رسپیکٹ ایران کے پریزیڈنٹ تھے، ابھی چند دن پہلے ہو کے گئے. دنیا بھر میں فلسطین کے ساتھ اور معاملات چل رہے ہیں، اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں. کسی کو کیا پتا تھا کہ قدرت اپنا کام کرے گی اور وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہوں گے ایک ہیلی کاپٹر کیس میں، وجہ جو بھی ہوئی. تو اسی طرح اگر یہ عقل کے ناخن نہیں لیں گے تو سب نے جانا ہے، موت سب کو آنی ہے. یہ شاید بھول بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرے. عوامی شعور کو کس طریقے سے بیدار کیا جائے؟ کیا وہ صبر آزما راستہ چنا جائے؟ کس طریقے سے نکلا جائے؟ ہمیشہ دیکھیں، عام پبلک کی آواز میں ہمیشہ بنتی ہوں کہ کافی لوگوں نے اپنے اپنے راستے چن لیے. فرسٹ آف آل انہوں نے یہ چنا کہ ہم نے یہ ملک چھوڑ کے جانا ہے، ادھر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر فیملی آپ اٹھا لیں، اس میں کہیں نہ کہیں ڈیتھ ہوتی ہے، مگنگ ہوتی ہے، میڈیکل اٹینشن نہیں ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ہو پائی، مر جاتے ہیں. رانگ ڈائگنوزیشن کے لیے کافی لوگ مر جاتے ہیں. میڈیکل سہولت اتنی فراہم نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور جتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی فلاں ہاسپٹل کھل گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا.
वीडियोस तो बहुत अच्छी दिखाई जाती है, टेलीविज़न पे भी मार्केटिंग अच्छी स्कीम है, बट रियलिटी ये कि वो चीज़ नहीं है। यानी हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है, दिखाने में बहुत अच्छा फूल है बट करीब जाओ तो वो फूल नहीं है, इट्स अ टोंग, इट्स अ कांटे। तो इसी तरीके से आई वुड से कि लोगों ने पहले ही चुन लिया, चाहे हुक हो या क्रुक हो। अब तो लोग श्रीलंका में भी जा रहे हैं, अफ्रीका में काफ़ी इमिग्रेशन हुई है। जो अफोर्ड कर सकते वो तो जा रहे हैं, जो नहीं कर सकते आप वो क्या करें? यकीन करें सलीम साहब, मैंने तंदूर वाले तो सुना हो ना, तंदूर जो लगता है, बहुत हाई डिमांड है साउथ अफ्रीका में, और वो आराम से जो तंदूर की रोटी है बनाने वाला, यहाँ पे लिटरली आई नो 10 पीपल जो वो जा चुके हैं अफ्रीका, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये बताया है कि हम पर मंथ तकरीबन 4 लाख रुपीस कमा रहे हैं पाकिस्तानी, तंदूर वाला। तो ठीक उन्होंने है, सही जवाब दे दिया ना कि हम लेबर तंदूर पे रोटियां लगाए, बाकी जो लेबर आपकी राय में हल ये है कि तंदूर वाला तो चले जाओ, और भी सब जो नहीं जाना चाह रहे। में तो नहीं, आप अब लेकिन दूसरे बाकी जो लोग रह गए वो भी तंदूर पे रोटियां लगाए। यही बोलूंगी ना कि लेबर जो है, लेबर की बाहर मुल्कों में बहुत अहमियत है। हमारे मुल्कों में उनको डिग्रेड किया जाता है, डिग्रेड समझा जाता है, उनको जहनी यानी प्लेसीबो इफेक्ट दे दिया जाता है कि आप कुछ भी नहीं है, इस माशरे का हिस्सा नहीं है, यू डोंट हैव अ वॉइस। तो इसका मतलब सारा मुल्क छोड़ के चले जाए। हमारा असल जो लेबर तबका है, आप यकीन करें, बहुत लेबर की बात कर रही हूँ। जैसे अभी एक रोटी की मैंने मिसाल ली, खाना पकाने वाली ख़वातीन जो इमिग्रेशन हो रही है, आपको पता भी है कि इमिग्रेशन मेरा शोबा भी है, जो भी ख़वातीन जो कपल्स जा रहे हैं, तो औरतों ने अच्छे अच्छे घरों में रेस्टोरेंट खोल लिए हैं कि भाई आप भी कमाओ हम भी कमाएं, एंड इट्स फ्रूटफुल। चाहे कोई भी छोटा सा भी मुल्क है, इवन ताइवान गए हैं काफ़ी लोग, चाइना गए हैं, ईरान मूव, यानी आपकी राय के हवाले से इस मुल्क को लोगों छोड़ ने के गिव चले अप जाना कर चाहिए। दिया है, लोगों ने गिव अप कर दिया है, एक आम मजदूर ने गिव अप कर दिया है। इवन वो ये कहता है जो भी हो, रोज की गुजारा हो जाए, मुझे कहीं भी मतलब आपको कहने का मतलब कि मुल्क छोड़ के चले जाए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स किसी प्रॉब्लम को सिर्फ मुंह मोड़ लेना तो उसका हल नहीं होता। ये इन्होंने ये नहीं कह रही, ये कह रही कि लोग कर रहे हैं, अब लोग जिनके पास वो कुछ समझ नहीं आ रहा बेचारे वो क्या अब एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो छोटे हॉस्पिटल के अंदर जाके अपना इलाज तो कराएगा एक ना। बच्चा अगर यहाँ से इस वक्त मगर आप क्वालिफाइड ही नहीं है, अगर आप डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट है, नहीं, सारा और आप डॉक्टर बन के हमारा क्यों ऐसा भी हुए हुए? मुल्क नहीं है नहीं, आपको क्या पता कि सलीम क्या साहब, एक होता है। बच्चा एमबीए करके निकलता है एक अच्छी दरमियानी यूनिवर्सिटी से, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी से, नहीं काब, तो उसको क्या तनख्वाह मिलती है इस वक्त? 45,000 40,000 45,000। बाहर जाके आप डिश वॉशिंग कर लें, जैसे मतलब ने कहा तंदूर पे रोटियां भी लगा लेना, तो आप लाखों रुपए में कमाएंगे। कारपेंट्री पर आवर जो लेबर है, सिर्फ एक प्लम्बर आके विजिट करने का $200 देता है, चाहे उसका काम एक छोटा सा पाइप बदलना हो, और लोग तैयार हैं बिकॉज वो लेबर है, उसकी मार्केट ऐसा भी हो जाएगा। है। ऐसा भी कोटा हाल सिस्टम ये होता है कि नहीं है। अगर आप लेबर हैं तो आपकी ज़्यादा है, जो अगर अकाउंटेंट है उनको जॉबें नहीं मिलती, जो लेबर तबका है उनको पहले जॉबें मिलती हैं। जी, कहते हैं हमेशा वक्त होता है कि किसी भी हद तक आप जब तक कुएं में गिरते नहीं हैं तो आप गिरते नहीं हैं, आप एज पे भी खड़े हुए हैं तो तब भी आप गिरे नहीं। तो अभी भी वक्त है, हमें वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर काम करना होगा इस मुल्क को सही करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग वॉर फुटिंग बेसिस पे काम करते नजर आ रहे हैं, ना उनके वॉर फुटिंग बेसिस है, ना वो केपेबल है, और ना वो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देखें, बिलाशुबा मायूसी बहुत है, यानी बहुत मायूसी है, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो जो इन्होंने बयान किया वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, यानी कश्तियों में जो लोग डूबते हैं मालूम चलता है वो एशिया के लोग हैं जो डूब रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि वसाइल बहुत हैं, आपके जितने भी जो है कि इसका आपके ज़मीन के अंदर से लेके ज़मीन के ऊपर तक इस मुल्क के मौसम ये सारे आपके फेवर के हैं। बट लोग करने नहीं देंगे ना। अच्छा, आप बात जो ये हो रही है, government बात में तो वही करने आ रही नहीं है देंगे। कि वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो कभी हम पाबंद हो जाते हैं कि जी अगर ईरान से हम वो लेंगे, पेट्रोल लेंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अगर आपने ये कहा खुद ही तो उसके बाद ये पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो इन पाबंदियों से निकलने के लिए, इन तमाम के लिए यकीनन एक अच्छी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और ऐसा भी नहीं गवर्नमेंट के लिए। अब सूरत हाल ये हो रही है कि जहाँ ये सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पर हुकूमत के लिए भी अब चैलेंज हो गया है, करप्शन बहुत ज़्यादा नुमाया हो गया है, लोगों के चेहरे जो है बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। वो चेहरे चाहे इक़्तिदार में बैठे हों, वो किसी जगह भी बैठे हों, लेकिन लोगों को पता है, वो किसी भी कोने के अंदर बैठे हों, बारूद के ढेर पे बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, लेकिन लोगों को पता चल गया कि यहाँ करप्शन है, ये गंदे हैं, ये सही हैं,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ سیاستدانوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، ان کو بھی اپنی روش تبدیل کرنی پڑے گی، اور یہی تحریک جب آگے چلے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ قوم فیصلہ کرے گی، وقت آئے گا کہ اس میں. بہت شکریہ خالد صاحب، بہت شکریہ سلمان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر خان صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی کہ اس کا سولوشن ڈھونڈے. پاکستان جو اس وقت جس اسٹیج پہ اوپر ہے اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری الجھنیں، بہت ساری مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، اس تمام چیزوں کو پر قادر ہے. وہ جب چاہے ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس طریقے سے چاہے اس ملک کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اس میں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ایک ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت اچھا کرنا چاہتا ہے. اور واقعی اس وقت ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ لیڈر ضرور ہمارے پاکستان میں ہوگا، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہونا چاہیے. مایوسی گناہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک بہترین پاکستان ہوگا، ایک خوشحال پاکستان لے کر آئے گا. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.